أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 7 کے مشق کا تیسرا سبق تسنیم وقفا تسنیم۔ کلمہ کا آخری حرف پر دو پیش والی تنوین ہے، وقت میں گرا دیں گے، کلمہ کا آخری ساکن ہو جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کے بعد والا حرف وقت میں ساکن ہو رہا ہے، مدہ عارض وقفی ہوگی۔ مدہ عارض وقفی کا مطلب ہے وقت میں 3 الف برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یا سین ساکن ہے، ساکن ایک مرتبہ اپنے سے پہلا حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ نذیر وقفا نذیر، کلمہ کا آخری پر دو پیش والی تنوین ہے، وقت میں گرا دیں گے، کلمہ کا آخری ساکن ہو جائے گا۔ را روا میں موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر دو پیش والی تنوین ہے۔ را وقت میں باریک ہوگی کیونکہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کے بعد والا حرف وقت میں ساکن ہو رہا ہے، مدہ عارض وقفی ہوگی۔ مدہ عارض وقفی کا مطلب وقت میں 3 الف برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ نوحیہا وقفا نوحیہا، کلمہ کا آخری حرف پر الف مدہ ہے، وقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، حروف مدہ کو ایک برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یا واو ساکن ہے، ساکن اور ایک مرتبہ اپنے سے پہلا متحرک سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیشوا مدہ ہوگی، حروف مدہ کو ایک برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ غیظ وقفا غیظ، کلمہ کا آخری حرف پر بڑا زبر ہے، وقت میں گرا دیں گے، کلمہ کا آخری ساکن ہو جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کے بعد والا حرف وقت میں ساکن اور مدہ عارض وقفی ہوگی۔ مدہ عارض وقفی کا مطلب وقت میں 3 الف برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ قیل وقفا قیل، کلمہ کا آخری حرف بڑا زبر ہے، وقت میں گرا دیں گے، کلمہ کا آخری ساکن ہو جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کے بعد والا حرف وقت میں ساکن ہو رہا ہے، مدہ عارض وقفی ہوگی۔ مدہ عارض وقفی کا مطلب وقت میں 3 الف برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ علیم وقفا علیم، کلمہ کا آخر پر دو پیش والی تنوین ہے، وقت میں گرا دیں گے، کلمہ کا آخر ساکن ہو جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کے بعد والا حرف وقت میں ساکن ہو رہا ہے، مدہ عارض وقفی ہوگی۔ مدہ عارض وقفی کا مطلب وقت میں 3 الف برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ وقفا اعوذ، کلمہ کا آخری حرف پر پڑا پیش ہے، وقت میں گرا دیں گے، کلمہ کا آخر ساکن ہو جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہوا مدہ ہوگی، یا مدہ کے بعد والا حرف وقت میں ساکن ہو رہا ہے، مدہ عارض وقفی ہوگی۔ مدہ عارض وقفی کا مطلب وقت میں 3 الف برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جوع وقفا جوع، کلمہ کا آخری حرف پر دو زیر تنوین ہے، وقت میں گرا دیں گے، کلمہ کا آخری ساکن ہو جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہوا مدہ ہوگی، واو مدہ کے بعد والا حرف وقت میں ساکن ہو رہا ہے، مدہ عارض وقفی ہوگی۔ مدہ عارض وقفی کا مطلب وقت میں 3 الف برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تفور وقفا تفور، کلمہ کا آخری حرف پر پڑا پیش ہے، وقت میں گرا دیں گے، کلمہ کا آخری ساکن ہو جائے گا۔ را روا میں موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے۔ را وقف میں موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہوا مدہ ہوگی، اور مدہ کے بعد والا حرف وقت میں ساکن ہو رہا ہے، مدہ عارض وقفی ہوگی۔ مدہ عارض وقفی کا مطلب وقت میں 3 الف برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب اس کے ہجے کرتے ہیں۔ تاسین زبر تس، نون یا زیر نی، تسنی میم دو پیش من، تسنیم وقفا تسنیم۔ نون زبر نا، غال یا زیر دی، نذی را دو پیش رن، نذیر وقفا نذیر۔ نون واو پیش نو، حا یا زیر حی، نوحی، ہا الف زبر ہا، نوحیہا وقفا نوحیہا۔ غین یا زیر غی، ضاد زبر ضا، غیظ وقفا غیظ۔ قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیل وقفا قیل۔ عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی میم دو پیش من، علیم وقفا علیم۔ حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو،
ذال بيش ذو أعوذ وقفا أعوذ جيم واو بيش جو عين دو زرع جوع وقفا جوع تا زبرت فواو بشفو تفو را بشرو تفور وقفا تفور